رمضان میں روزے کے ساتھ پہلا روزہ ہے، دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، تیسرے نمبر پہ ایک عمل ہے جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں، رات کا قیام کرنا کہتے ہیں۔ یہ قیام جو ہے یہ رمضان میں یا رمضان کے علاوہ یہ ایک خاص نماز ہے جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں، جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ وہ نماز رمضان میں بھی ہے اور رمضان کے علاوہ بھی ہے۔ اور نماز تہجد، ذرا میری بات کو غور سے سن لیجئے، یہ باتیں بعد میں بہت سے لوگوں نے پوچھنی ہیں، ابھی سے نوٹ کر لیجئے۔ رمضان کے علاوہ بھی اور رمضان میں بھی ایک نماز ہے جس کو ہم تہجد کے نام سے اور قیام اللیل کے نام سے جانتے ہیں۔ قیام اللیل حدیث میں بولا گیا ہے اور تہجد کا لفظ بولا گیا ہے۔ یہ ہے وہ نماز، اس کی ٹائمنگ ہے عشاء کی نماز کے فوری بعد عشاء کے فوری بعد اس کی ٹائمنگ ہے، اور فجر کے ٹائم ختم ہونے، فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے تک، یعنی روزہ جب ختم ہوتا ہے وہاں تک اس تہجد کا ٹائم موجود ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، عشاء کی نماز کے فوری بعد اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، فجر کے طلوع ہونے تک اس کا ٹائم رہتا ہے، اور اس کو پورا ٹائم ہے۔ اور یہ جو ہم رات فجر کی عشاء کی نماز پڑھتے ہیں نا، عشاء کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ کچھ لوگوں نے اتنی رکعتیں بنائی ہوئی ہیں عشاء کی کہ ان کا نام سن کے ڈر لگ جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں وہ کیسے پوری کریں، اور پھر ان کو پڑھنا ہے تو اتنا تیزی سے پڑھنا ہے کہ 17 رکعتیں 15 منٹ میں پوری، وہ ٹھکا ٹھک مشین چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے، یہ کو گنتی پوری کرنا تو اللہ کیا نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کی صرف 4 فرض اور 2 سنتیں ہیں، بس 4 فرض 2 سنتیں، بس یہ عشاء کی نماز ہے۔ 4 فرض 2 سنتیں، اور کوئی نماز عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ انسان مسجد میں گیا ہے، جماعت ہونے میں ٹائم ہے تو چلو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے، لیکن جو نماز ہے وہ صرف اور صرف 4 فرض اور 2 سنتیں ہیں۔ فرضوں سے پہلے کوئی سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، صرف عشاء کی نماز ہے۔ اور اس کے بعد ایک نماز ہے جس کو ہم نماز وتر کہتے ہیں۔ یہ وتر اصل میں تہجد کی نماز ہے، یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، عشاء کی نماز کا ایک پارٹ یا اس کا ایک حصہ جز نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز ہے۔ جو لوگ عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھتے رہتے ہیں انہیں یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں، اس لیے یہ تہجد کا حصہ ہے، عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ اور تہجد جیسے میں نے بتایا ہے، جس کو تہجد بولتے ہیں، جس کو قیام اللیل بولتے ہیں، یہ عشاء کی نماز کے فوری بعد اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور فجر تک اس کا ٹائم رہتا ہے۔ تو وتر عشاء کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں، رات کے آخری حصے میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور یہ جو قیام اللیل ہے، یہ تہجد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، جس میں 8 رکعتیں جو ہے وہ نفل ہے اور 3 وتر ہے۔ اور بعض دفعہ اس رکعتوں کو کم کر لیتے، 8 کی بجائے 6 رکعتیں پڑھ لیتے اور 5 وتر پڑھ لیتے۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ رکعتیں جو ہے وہ 6 کی بجائے 4 پڑھ لیتے اور وتر جو ہے وہ 7 وتر پڑھ لیتے۔ اور وتر کا نماز کا مطلب یہ ہے کہ طاق پڑھنا، یعنی جو ہے اس کو 1 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، 9 پڑھ لیں۔ 9 وتر پڑھنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعتیں یہ رات کی نماز پڑھتے تھے، اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ ایک رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا دی، جماعت کے ساتھ رمضان میں، اور صرف 3 راتوں میں 3 راتیں پڑھائی، 25 کی رات، 27ویں کی رات، 29ویں کی رات۔ پھر صحابہ کرام بیٹھے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے نہیں۔ فرمایا میں اس لیے نہیں آیا
کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، اور اگر فرض کر دی گئی تو تم پورا نہیں کر سکو گے۔ تو نفل عبادات میں جو فرضوں کے بعد کوئی بڑی نفل عبادت ہے تو وہ سب سے پہلے تہجد کی نماز اس میں آتی ہے۔ نبیوں پہ، اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد کی نماز پڑھنا بھی فرض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم اپنے رب کے سامنے قیام کر، اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے۔ تو نبی پہ یہ فرض تھا۔ اب یہ جو 11 رکعتیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں جماعت کرا دی۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقاعدہ جماعت تو نہ کرائی، تو رمضان میں 2 لوگ ہو کے، 3 لوگ ہو کے اپنی اپنی جماعت کرا کے، کوئی 2 لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، کوئی 2 لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، کوئی 3 لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، کوئی 4 لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، اس طرح کر کے اپنی اپنی جماعتیں کرا کے پڑھتے رہے۔ اب چونکہ قرآن مجید سب حافظ ہوتے تھے، آج کل تو ہمارا یہ ہے نا کہ میں حافظ قرآن ہوں، تم نہیں ہو، تم حافظ قرآن ہو، میں نہیں ہوں، ہم میں سے بعض حافظ ہیں بعض نہیں۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا، جو مسلمان ہے وہ حافظ ہی ہے، جو مسلمان ہے وہ حافظ ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حفظ کرنا ایک الگ کوئی کیٹیگری ہوا کرتی تھی، نہیں، وہ بچپن سے مسلمان ہونے، یعنی اس دور میں جیسے جیسے قرآن مجید نازل ہوتا رہا سارے حافظ بن گئے۔ تو اس میں یہ تصور نہیں تھا کہ میں حافظ نہیں ہوں اس لیے میں نہیں پڑھا سکتا ہوں، اور قرآن مجید پڑھنا بھی تھا، اس لیے قیام اللیل میں لمبا لمبا قیام کیا جاتا اور لمبی لمبی قراتیں کی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح لوگ، جیسے حدیث میں ہے، کان الناس اوزاع متفرقہ، متفرق گروہ ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو لوگ ایسی نمازیں پڑھتے رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو تب بھی لوگ رمضان میں 2 کی ٹولیاں، 3 کا گروپ، 4 کا گروپ نماز پڑھتا رہا۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور فرمایا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس طرح کر کے لوگوں کو دیکھا کہ 2 کی ٹولیاں، 3 کی ٹولیاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو مشورہ کیا کہ ان سب کی ایک جماعت کیوں نہ کرا دی جائے۔ تو تمیم الداری اور ابی ابن کعب کو 2 اماموں کو اکٹھا کیا، ان کا تم امام بنو، اور یہ جتنے لوگ بکھر کے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کو ایک نماز پڑھا دو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ ہی کوئی نئی سنت جاری کی، نہ ہی کوئی نیا حکم جاری کیا۔ جو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام جماعت سے علیحدہ اپنی بھی جماعتوں میں پڑھ رہے تھے، سمپل اس میں اتنا کیا کہ ایک جماعت کرا دی بس۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے 20 تراویاں کی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی تراویاں فرض کی۔ لفظ تراویح نہ نبی نے بولا، نہ صحابہ نے بولا، نہ تابعین نے بولا، نہ اماموں نے بولا، اور نہ ہی کسی، یہ لفظ تراویح نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ میں ہے، نہ تابعین میں۔ یہ بعد میں لوگ چونکہ تراویح میں ریسٹ کرتے تھے تھوڑا تھوڑا، تو ریسٹ کرنے والی نماز، تراویح کا معنی ہے، تراویح کا روحۃ، ریسٹ سے نکلا ہوا ہے، آرام کرنے سے، کہ نماز پڑھ کے تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، پھر نماز پڑھ لیں، پھر تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں۔ تو اس سے نکل گیا کہ وہ والی نماز جس میں ریسٹ کیا جاتا ہے، جس میں جو ہے وہ راحت ہوتی ہے بار بار، اس سے بن گیا تراویح۔ تو لفظ تراویح نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ میں۔ یہ وہ نماز ہے جس کو قیام اللیل، جس کو تہجد کی نماز بولا جاتا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی جماعت چلتی آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک امام کے پیچھے پڑھا دیا۔ اب وہ امام بھی کیا کرتے تھے، 20 دن پڑھاتے تھے، 20 دن کے بعد وہ بھی بھاگ جاتے تھے، لوگ کہتے تھے اب آقا ابئی تو بھاگ گیا۔ وہ 20 دن پڑھاتے رہتے، پھر کہتے یار میں تو یہ نفل نماز ہے، اکیلا پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، میں اپنا کوئی ثواب ضائع کروں۔ وہ بھی رات دوڑ جاتے ہیں اور رات کو گھر میں آخری وقت میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ اصل نماز تراویح جو ہے وہ قیام اللیل، تہجد ہی کی نماز ہے، اور یہ نماز علیحدہ پڑھنے میں، چھپ کے پڑھنے میں زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اس کی ٹائمنگ عشاء کے بعد سے شروع ہو کے فجر تک رہتی ہے، اور اس کی رکعات وطروں کے ساتھ ملا کے 11 رکعات ہیں۔
اب بار بار ہم پوچھتے ہیں جی پہلے وطر پڑھ لیے تو رات کو پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ اور بھائی انسان نے سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، کم از کم اور نہیں تو وطر ہی اس ٹائم پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ انسان کسی مشکل میں نہ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو وطر نماز ہے نا، اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، اس کو نماز کا آخر میں رکھو، آخری سٹیپ میں رکھو، آخر میں رکھو۔ تو وطر نماز کو بہتر ہے کہ آخر میں جو ہے وہ پڑھا جائے۔ تو بہرحال یہ چند ایک مسائل ہیں جن کا ہمیں یہ اس ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ وہ قیام اللیل ہے، یہ کوئی الگ سے نئی نماز نہیں آ گئی ہے، صرف اور صرف رمضان میں چونکہ قرآن کا، چونکہ قیام اللیل کا ایک الگ سے فضیلت ہے۔ میں جو بتانے لگا تھا بات وہ یہ کہ جیسے ایک رمضان کے روزے کی فضیلت موجود ہے، سیم اسی طرح ایک قیام اللیل کے بارے میں نبی کے حدیث موجود ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، اللہ اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے یہ قیام اللیل، یہ ہے وہ نماز۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہیں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اجتماع ہو رہا ہو، واہ واہ ہو رہی ہو، ہم بھی کھڑے ہوئے ہوں، لیکن جو رب کو علیحدگاہ میں یاد کرنے کا مزہ ہے نا، رب کو علیحدہ میں پکارنے کا، اے میرے اللہ تو مجھے جانتا ہے، اللہ تو مجھے جانتا ہے میں ایسا ہوں، اللہ میں نے فلاں کیا تھا نا تو تو پتہ ہے۔ جو علیحدگی میں تنہائی میں انسان کر سکتا ہے نا، وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ دعائیں، یہ نفلی عبادات جتنی چھپ کے کی جائیں اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔